یہ ہسبینڈ وائف کے معاملات کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. کمپرومائز ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر. یہ ایکسپیکٹ آپ نہ کریں کہ جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں تو ویسے ہی ہو جائے گا, اور ظاہر ہے کہ زوجہ اس کو بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے میں چاہ رہی ہوں تو ویسے ہی میرا شوہر. ایسا نہیں ہو سکتا, کہیں نہ کہیں کوئی مڈل گراؤنڈ پر آ کے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ایک صاحب اپنی زوجہ کے پاس, وہ ان کا ازدواج جو اب پہلی دفعہ گئے تو وہ سوچ رہے تھے کہ وہ ظاہر وائف سوچ رہی ہے کہ کوئی پیار محبت کی کوئی اس طرح سی لو کی بات ہوگی. انہوں نے جاتے ہی پوچھ لیا تم نماز پڑھتی ہو نہیں پڑھتی؟ پہلی ملاقات ہے, اور روزہ تو تمہارا کوئی قضا نہیں ہے, تم نے کتنے زکوٰۃ پابندی کے ساتھ, اگر شک ہو جائے تو کیا ہوگا نماز میں, وغیرہ وغیرہ. اب ایسے انیوژل سوال تھے, تو انہوں نے آخر میں کہا, ان کی وائف نے, کہ حضور میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہماری شادی کی پہلی رات ہے یا قبر کی پہلی رات ہے. تو ہر چیز کے لیے ایک موقع مناسب ہے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے اہل و عیال کو نماز کا امر کرو اور اس پر صبر رکھو. یہ سورہ طٰہٰ میں اس طرح سے ہمیں ایک اور ایگزامپل ملتی ہے کہ ایک باپ اور بیٹی کی کنورزیشن ہے. وہ کنورزیشن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. اس میں بے انتہا میسجز ہیں. جب اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ, کہ ان کے ساتھ ساتھ باپ کا ہاتھ بٹانے لگے. یہ خود ایک ہمارے پاس ایک درس ہے کہ بچے پہ آپ ذمہ داری بھی ڈالتے ہیں تاکہ سیکھیں اپنی زندگی میں, جس کو ہم کہتے ہیں سادہ لینگویج میں کہ آپ ایک طرح سے وہ فقط ممی ڈیڈی بچے تو نہیں بنا سکتے, نہیں, اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں ان پر کوئی ذمہ داری ڈال کر انہیں ایک امتحان میں, ایک پریشر میں رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ خود نکھریں. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ. اب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے نا, تو کس طرح اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں, یا بنیہ. ایک تو کہا کہ میرے بہت پیارے عزیز بیٹے, ابن کہتے ہیں بیٹے کو, عربی زبان میں آپ جانتے ہیں ابن نا, محمد ابن علی ہم کے ابن کہتے ہیں بیٹے کو, اور ابن کا اس میں مصغر ہے بنی. بنی یعنی بیٹا نہیں فقط, بنی یعنی بہت ہی ہر دل عزیز پیارا بیٹا. تو اب یہ کنورزیشن کا انداز دیکھیے گا کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو ذکر کر رہا ہے یا بنی, یعنی او مائی لو ون, انی ارا فی المنام, میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ انی اذبحک, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو کیا کرے, اب ابراہیم علیہ السلام کو زبردستی لے کے جائیں گے اسماعیل کو, وہ تقریباً 15 سال کے ہیں اسماعیل, اب اس میں زبردستی تو نہیں ہوگی یہاں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ بغیر بتلائے, نعوذ باللہ من ذالک لفظ استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے, دھوکے سے لے کے گئے, چلو یار کسی کام سے چلتے ہیں, اس کے بعد جا کے اللہ کا حکم پورا کرنے کی کوشش کی. فانظر ماذا ترى, قرآن میں ہے یہ, what do you think. ابراہیم پوچھ رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام, what do you think, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کرنا چاہیے مجھے. یہ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ آپ بچے کو شریک کر رہے ہیں اس عمل خیر میں, انفورس نہیں کر رہے, شریک کر رہے ہیں. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ابتدا کی جو وہ ٹریننگ ہے, اس ٹریننگ سے وہ گزر چکا ہے کہ بہرحال اس نے ایک سختی بھی دیکھی ہے. صحیح, ہم کبھی اگر سختی کی طرف جائیں تو پھر پورا سختی پہ اس طرح چلے جاتے ہیں کہ یہ مشورہ ختم ہو جاتا ہے, یا کبھی اتنا بچے کو ریلیکس کر دیتے ہیں کہ نہیں. کتنے پیرنٹس میں نے یہاں پر دیکھے, اب مثلا بچے بہت بڑے ہو گئے, نماز کی طرف نہیں آئے یا حجاب کی طرف نہیں آئے, وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں, مولانا صاحب نہیں وہ جب تھوڑا خود میچور ہوں گے تو آ جائیں گے. اب کیا میچور ہوں گے, ہم نے وہ ایج مس کر دی کہ جس میں ایک سختی والی ایج بھی تھی. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ بہرحال آپ نے سختی بھی رکھنی ہے, اور ساتھ میں پھر جب وہ ایک خاص ایج پہ پہنچیں گے, سختی کا مطلب کیا ہے, سختی کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کر کے دکھلائیں گے وہ کام, تو پھر آپ مورل اتھارٹی پر ہوں گے کہ آپ انہیں کچھ کہہ سکیں گے. سختی کا مطلب یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ نہیں. مورل اتھارٹی کتنی مرتبہ والدین خود لوز کر جاتے ہیں. مثلا کتنی کامن مثال ہے, ہر ایک اس میں مبتلا ہے. ابھی بردر احسن بھی بات کر رہے تھے کہ سب سے بڑی ڈسٹریکشن جو ہے موبائل ہے. اب اگر بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ خود موبائل کو لے کر باتھ روم میں 1 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے, تو آپ کیا کہیں گے بچے کو, بیٹا موبائل یوز نہ کرو, اس سے بہت بری بات ہے. اچھا, بچہ ایک دل میں کیا سوچے گا, اس پہ کوئی آپ کی مورل اتھارٹی ہے کہ آپ اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں. جب ہم خود میوزک میں ہمنگ کر رہے ہیں, خود ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ہم نے کار میں کوئی لگایا ہوا ایسا, بیٹا یہ نہیں سنا کرو. جب کبھی کوئی منقبت آئے جس میں میوزک ہے, بیٹا یہ نہیں سنا کرو. اچھا, خود تو وہ سن رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں منقبت بھی وہ نہ سنا کہ جس میں میوزک ہے. تو کیسے آپ کی بات, مورل اتھارٹی جب آپ لوز کرتے ہیں تو تقریباً جو یہاں کا مجھے لوگوں کا فیڈ بیک ہے, 11-12 سال تک کا بچہ تو پھر بھی تھوڑا زور زبردستی میں بات مان لیتا ہے تھوڑا بہت, لیکن جیسے ہی وہ اس سے کراس کرتا ہے, یہ جو انگریزوں نے ٹین کا لفظ رکھا نا بالکل ٹھیک رکھا ہے, 13 شروع ہوا, بس اس کا مزاج, ہارمونز بھی بدلتے ہیں, مزاج بدلتا ہے, فریڈم آتی ہے. اب وہ ویسے نہیں سننے والا بات, زور زبردستی سے بات نہیں سننے والا, جہاں وہ 12 سال سے اوپر تقریباً گزرا. میں ایک رف ایوریج ایج کہہ رہا ہوں. اب ہماری اگر ہائر مورل اتھارٹی ہے, ہم خود فجر کے لیے اٹھتے ہیں, تو ہم اسے کچھ کہہ سکتے ہیں. ہم خود اگر بچہ ہمیں قرآن پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں بیٹا قرآن بھی پڑھا کرو. اور یہ ہمارے حوزہ علمیہ قوم کے استاد تھے, انہوں نے ہمیں بتلایا تھا, یہ بات عالم ہونے کی حیثیت میں بھی ہے اور
پیرنٹس ہونے کی حیثیت میں زیادہ, چونکہ پیرنٹ کا جو تعلق اولاد کے ساتھ ہوتا ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے بنسبت عالم کے. عالم ہونے کی حیثیت میں انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر آپ نے اپنے ذہن میں یہ ایک ذمہ داری لی ہے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک توفیق ہے کہ آپ بعض لوگوں کے لیے تبلیغ کریں, رہنمائی کریں, تو دیکھیں اگر واجب کی حد مثلا 50% ہے, آپ 1 سے لے کر 100 تک کا اسکیل لیں, واجبات کو آپ فرض کریں کہ 50% پر جو ہے وہ واجب پورے کر رہا ہے, تو اگر آپ خود 50% پر ہوں گے تو پبلک جو ہے وہ 30% پر رہے گی. مثلا آپ یہ کہیں یار میں تو واجب کر رہا ہوں, بس ٹھیک ہے کافی ہے, اور پھر آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو بتلا رہے ہیں, وہ یہ دیکھیں گے تھوڑا سا آپ سے کم ہی رہیں گے, وہ زیادہ نہیں بڑھیں گے. مثلا مولانا کی فیملی جتنا حجاب کر رہے ہیں, مثلا فرض کیجئے کہ ان کا جو طریقہ ہے, تو تھوڑا سا آپ کو واجب سے اوپر رہنا پڑے گا تاکہ لوگ کم سے کم واجب پہ رہیں. یعنی جب آپ 70-80% پر رہیں گے تو لوگ ایٹ لیسٹ 50-60% پر آئیں گے, آپ کی بات کا ایک اثر ہوگا. اس طرح سے پیرنٹس کا بھی یہی معاملہ ہے, آپ کو تھوڑا سا اور زیادہ ہائر مورل گراؤنڈ پہ جانا پڑے گا تاکہ آپ کے بچے کم سے کم ایٹ لیسٹ وہ بیر منیمم پہ تو رہیں. بات واضح؟ تو یہ کچھ ایک دو امپورٹنٹ باتیں تھیں جو عرض کرنی تھی. اس میں آخری پوائنٹ بھی کہہ دوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے, کرٹیکل بچوں کی تربیت میں سچ بولے بچوں سے, اور یہ بالکل چھوٹی ایج سے شروع ہوتا ہے معاملہ. کئی مرتبہ اگر ہم نے یہ بوٹ مس کر دی ہے تو پھر بڑا مشکل ہے کہ اس کو واپس آپ لے کر آئیں. سچ بولیں, یعنی ہر بات میں سچ بولیں. مولانا علی السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں سے سچ بولو اس لیے کہ وہ تمہیں ہی اپنا رازق سمجھتے ہیں. اگر تم نے انہیں ان سے سچ نہ بولا تو وہ ہو سکتا ہے کہ اصل رازق کے بارے میں بھی مشکوک اپنے آپ کو رکھیں. کہ مثلا میں ایگزامپل دوں, آپ نے بچے سے, آپ باہر جا رہے تھے, بچہ کبھی کبھی ضد کرتا ہے مجھے بھی ساتھ لے کے چلیں, میں نے بھی جانا ہے, کبھی وہ لپٹ گیا ہے. اب آپ اس کو جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں اب اچھا آ رہا ہوں, 5 منٹ میں آ رہا ہوں. اب ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں مثال جائے بھی نہ کہ یہ کون سا جھوٹ ہے, لیکن یہ جھوٹ 5 منٹ میں, اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ تو آنے والے 2 گھنٹے میں, تو آپ اس کو 5 منٹ کہہ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ اس نے اپنے ذہن میں پورا پروسیس کیا کہ میرے باپ نے کہا 5 منٹ, لیکن وہ آئے بہت دیر سے. دوسری مرتبہ ایسا ہو, کل بیٹا کل لے کے جاؤں گا تم کو. کل کس نے دیکھی؟ بچے کو کل اگر یاد رہا بھی تو ٹھیک ہے, وہ پھر آپ سے کہے گا, اس کے بعد آپ نہیں لے کر گئے تو یہ ایک وعدہ خلافی ہو گئی. اور اگر اگلے دن یاد نہ بھی آئے تو 2-3 دن بعد یاد آئے گا, بابا وہ آپ نے کہا تھا, آپ لے تو نہیں گئے تھے مجھے. 2-4 بار ایسا ہوگا. اگر آپ نے وہ کہا اور پورا نہیں کیا, آپ فرض کیجئے آپ کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو, نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے, تو یقین کرے گا وہ تو سوچے گا کہ یہ تو کتنے بارے میں جو ہے نا وہ جھوٹ کہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے نماز کے بارے میں بھی جھوٹ ہی کہہ رہے ہو. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے تمہیں اپنا رازق سمجھ رہے ہوتے ہیں, جب تم ان سے جھوٹ بولتے ہو تو وہ اصل رازق کے بارے میں بھی جھوٹی تصور کرتے ہیں. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر